ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب مجھے 3 سوالات کے جوابات جاننے ہیں. آپ 4 سوال کیجئے, اگر ٹائم ہے تو ہم سب کے جواب دے دیں گے آپ کو. ایک تو یہ کہ مجھے بتائیں کہ ایران حملہ کرے گا اسرائیل پہ یا یہ خطرہ بھی ٹل گیا. دوسرا یہ بتائیں کہ جو صدر جو بائیڈن ہے وہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کر سکیں اسرائیل پر. اور تیسرا ذرا نیتن یاہو کا اسٹیٹس بتائیں مجھے. یہ تو بڑے بھاری بھرکم سوالات ہیں, اور دیکھیے اب چھوٹے چھوٹے 3 سوال, صورتحال بڑے بے ضرر سوالات ہیں. اچھا, اب غزہ کا جہاں تک معاملہ ہے نا, اور ایران کا جو ممکنہ حملہ ہے, اسرائیل تو پوری تیاری کر رکھی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کو اتنا زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو اس جنگ میں دھکیلے. میرا پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ کا کیا ہے؟ چھوڑنے نہیں والا. نہیں, چھوڑنے نہیں والا. کیا کرے گا؟ لیٹس سی, ویٹ اینڈ واچ. نہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ درست ہو. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شروع دن سے لے کر ابھی تک ایران جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انوالو کرے اس جنگ میں. صحیح. وہ بس اسی حد تک ہے کہ جو اس کے الائز ہیں, نان گورنمنٹل الائز, چاہے وہ حماس ہو, حزب اللہ ہوں, یا ملیشیاز ہوں عراق میں, سیریا میں, یا ہوتیز ہوں یمن میں, انہی کے ذریعے پریشر بلڈ کرے اسرائیل پر. صحیح. جب اس کے اپنے سفارت خانے میں ڈماسکس میں حملہ ہوا, جس میں بہت سے ریولوشنری گارڈ سے کمانڈر بھی مارے گئے, تو اس وقت اس نے حملہ کیا. لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو نقصان ہونا چاہیے تھا وہ نقصان وہاں پہ نہیں ہوا. ابھی بھی اسرائیل کو بہت وقت مل گیا ہے تیاری کا کہ وہ اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرے. اور میں پوری یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایران نے کوئی حملہ کیا بھی تو وہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. کرے گا کچھ نہ کچھ, یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, کیونکہ جب روح اللہ خمینائی نے کہہ دیا کہ ہم نے اسرائیل پہ حملہ کرنا ہے, لیکن وہ ٹائم گین اسی لیے کر رہے ہیں کہ شاید کیونکہ جب پچھلے دنوں پیر کے روز, پچھلے پیر کو جب یہ سیز فائر ٹاکس دوبارہ شروع ہوئیں, تو جو ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی نا کہ اگر سیز فائر ہو جاتی ہے, جنگ بندی ہو جاتی ہے, تو پھر ایران کوئی حملہ نہیں کرے گا. تو ایران بھی فیس سیور ڈھونڈ رہا ہے نا, لیکن اس طریقے سے اس کی بھی خواہش ہے, جس طرح حماس کی خواہش ہے کہ کوئی سیز فائر ایگریمنٹ ہو جائے. اب جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں اینٹونی بلنکن, وہ 9ویں بار انہوں نے دورہ کیا ہے, وزٹ کیا ہے. انہوں نے بن نیتن یاہو سے ہی ملاقات کی ہے, اور کل اتوار کے روز دوبارہ جو ہے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں قاہرہ میں. قاہرہ میں اس میں ولیم برنز بھی ہوں گے, CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں, اور قطر اور ایجپٹ کے لوگ بھی ہوں گے. تو سیز فائر جو اس وقت ہے وہ اسرائیل نے تو یہ اندیا دیا ہے, کیونکہ جو بائیڈن کا اوریجنل پلان تھا نا وہ تو ختم ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا ٹویک انہوں نے کیا ہے کہ تھوڑا سا اسرائیل کو ایکوموڈیٹ کریں, اور خاص طور پہ جو رفح کا کراسنگ پوائنٹ ہے, کیونکہ حماس کی یہ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز تمام غزہ پٹی کو خالی کریں, لیکن اسرائیل وہ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کوئی ایک سٹیپ لینے کو بھی تیار نہیں. وہ اس لیے تیار نہیں ہے نا کہ کیونکہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک ہمیں حماس کا خاتمہ نہیں کر دیتے ہم تو یہ جنگ جاری رکھیں گے. اور حماس کے ساتھ اگر یہ ایگریمنٹ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حماس ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ حماس از ویری مچ دیئر, جس کے ساتھ وہ سیز فائر ایگریمنٹ پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ تو نہیں کریں گے نا, وہ تو حماس کے ساتھ ہوگا. تو یہ معاہدہ اٹ سیلف ول شو کہ اسرائیل ہیز فیلڈ ان اٹس آبجیکٹیو ٹو ڈیسیمیٹ. نیتن یاہو کی سٹینڈنگ کہاں ہے پھر؟ نیتن یاہو کی تو یہی سٹینڈنگ ہے نا کہ وہ اس سارے معاملے کو کنفیوز کر رہے ہیں. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم رفح پہ چلیے کچھ ایکوموڈیٹ کر دیں گے بائیڈن کے کہنے پہ, کیونکہ اس وقت دیکھیے اسرائیل کو بھی, نیتن یاہو کو بھی معلوم ہے کہ بائیڈن از ویک. وہ ابھی گو کہ اگر ان کو یہ بالکل یقین ہو جائے کہ کیملا ہیرس از گوئنگ ٹو ون, پھر تو وہ بائیڈن کو اوبلائج کر لیں گے ڈیموکریٹک پارٹی کو.
لیکن اگر وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نیک ٹو نیک ہے، ڈیبیٹ ہوگا سپٹمبر میں دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان، ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان، اس کے بعد جو گیم کا پتہ چلے گا کہ کون جیت رہا ہے. خاص طور پہ جو ہم نے کل بھی ذکر کیا، جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں وہاں کون جیتے گا. سو باسط صاحب، جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ کیا چہروں کی، اشخاص کی ہوتی ہے، کرداروں کی ہوتی ہے، یا کہ پالیسیز کی ہوتی ہے؟ نہیں، اشخاص ہی بڑے امپورٹنٹ. پریشر تو امریکہ کا ہے. دیکھیے اگر نتن یاہو نہ ہوتا نا تو شاید گیم کوئی کسی اور طریقے سے کھیلی جاتی. صحیح. لیکن نتن یاہو چونکہ خود اس کے کرپشن کے 3 کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو پتا ہے کہ جنگ جو ہی ختم ہوئی انکوائری کمیشن بیٹھنا ہے اور ان کے خلاف کیسز چلنے ہیں. صحیح. اور ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ جنگ بندی نہ ہو، یہ معاملات اس طرح ہی چلتا رہے. نومبر میں الیکشنز ہو گے تو پھر دیکھیں گے. مین وائل وہ حماس کا تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، دنیا میری بات نہیں مانتی، لیکن حماس جو ہے وہ اب اس طرح طاقت نہیں رہی اس میں کہ وہ، بلکہ ان کے لیے تو اور بڑے مسائل ہیں نا کہ اگر یہ جنگ بندی، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک طویل جنگ بندی چاہتے ہیں. اور اسرائیل کہتے ہیں کہ چلیے جی ہم 3 4 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کر لیں گے، ان ہفتوں میں آپ سارے ہاسٹیجز ہمیں واپس کیجیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ ایک پاز ہے، سیز فائر نہیں ہے. حماس کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں پرماننٹ آپ سیز فائر دیں. اب یہ اسرائیل کس طرح مان سکتا ہے دوبارہ وہ اس حماس کو یہ موقع دے کہ وہ آئیں اور غزہ میں اپنی حکومت دوبارہ قائم کریں. تو یہ ایک بہت ہی، آپ کہہ لیجیے کہ ایسی کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے کہ حماس کے لیے، ایران کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے جیسا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ گو کہ جو ڈیموکریٹک کنونشن ہوا ہے ابھی شکاگو میں، نیشنل ڈیموکریٹک کنونشن، اس میں بہت سے لوگوں نے، ایون کیملا ہیرس نے بھی بات کی ہے سیلف ڈٹرمینیشن کی. یہ ساری ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ انتخابات کے لیے تقاریر ہیں. جس طرح ہمارے یہاں بھی جو تقریر کرتے ہیں نا کہ ہم 200 یونٹ مفت دے دیں گے، 300 یونٹ مفت دے دیں گے، نیک کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں، اسی قسم کی یہ بھی تقریر تھی تاکہ جو مشیگن میں 4 لاکھ عرب امریکن کمیونٹی ہے اس کا ووٹ حاصل کر سکیں، کیونکہ وہ تو یہ ایک الیکشن کا ریٹرک ہے. اس وجہ سے میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یو ایس کی پالیسی میں بہت فرق آئے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو اسرائیل کو ایک بوسٹ ملے گا، نتن یاہو کو بوسٹ ملے گا، کیونکہ امریکہ، ٹرمپ وہ شخص ہیں جنہوں نے جو اپنا سفارت خانہ ہے امریکہ کا وہ بھی جیروسلم شفٹ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ابراہیم اکارڈز بھی کیے. بہت پریشر انہوں نے بلڈ کیا عرب دنیا پہ، اور ایران پہ جو ہے پریشر زیادہ آئے گا. تو اس وقت دنیا ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہمیں وائنڈ اپ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم کیجیے جی، بس بہت باتیں کر لی آپ نے. دنیا ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن ان ساری صورتحال میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو فلسطین کے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار. بس آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، ساتھ ہی پروگرام بھی ختم کر دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.